اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، وہ بڑے پیارے رب ہیں، ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، بڑے عجیب قدرت کے مالک، ابھی نہیں وہ دشمنوں کو بھی کھلاتے ہیں اور اپنوں کو بھی کھلاتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، ان کے ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر ایک کے نزدیک تفریق ہے، یہ اپنا یہ پرایا، اپنے رویے کو بدل دے، اللہ ایسے نہیں، سب کو دے۔ بے نہیں کر دشمن ہے، مستیاں کر رہا، زیادہ دیو، کیا کرو زیادہ دیو نہ، بادشاہ سونے چاندی کا مکان ہی بنا دو اس کو، کیوں بات میں پٹے پر لینا ہے اس کو، بات مزہ آئے گا، ابھی تو لے لو نا، چوہا ہے گھی کے بجے کھلاؤ نا، پنجرے میں آ جانا ہے، اور اپنے والے ہیں ان کو آزماؤ، دیکھو کتنے پکے ہیں کہ کچے ہیں، یہ زبانی ہاتھ اٹھا رہے بہت اللہ نے آزمائے، لیکن یہ محبت ان سے ہے ماننے والوں سے، ایسے اللہ نے، ایسے اللہ جل جلالہ من والوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے نبی دیے ہیں، جو سارے کائنات کے سردار، سید الاولین والآخرین، انا سید ولد آدم ولا فخر، سارے بنی آدم کے سردار، رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت، انسانیت کو، مخلوق کو اگر کوئی پانی کا گھونٹ مل رہا ہے وہ حضور کی برکتوں سے، روٹی کا ٹکڑا مل رہا ہے تو حضور کی برکتوں سے، ایسے پیارے ان کو نبی، یوم اول سے اخیر تک امت کے غم میں زندگی لگے، جانے کا وقت ہے اور معائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ دروازے کا پردہ ہٹا دے، میں امت کو دیکھ لو آخری مرتبہ، میری امت نماز پڑھ رہی اخیر تک، قیامت کے اندر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی کے، ہر شخص نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، بلکہ بھاگیں گے، خون رشتہ دار بھاگیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ خونی رشتے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ابا ہے، اماں ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، بیوی کی تو یہ بولتے دو بدن ایک روح، کیا کہنے، ایک دوسرے اپنی جان بولتے ہیں، دنیا میں اپنی جان بول رہا ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیا بولیں گا، بولے سارا خدا تمہیں میری نہیں ہے، وہ بولیں گے تو بھی نہیں میرا، ایک نیکی کے لیے تیار نہیں ہوگا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیامت کے اندر بھی حضور کے سامنے، اللہ کے سامنے سر سجود ہوں گے اور اللہ سے اپنی امت کے اور پوری انسانیت کے بارے میں مناظرہ کرنا، اللہ جل جلالہ من والہ نے انسانوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، اطاعت کس کو بولتے ہیں بولو، زور سے بولو نا، رسول کی اطاعت فرض ہے، کیا ہے بولو، زور سے بولو نا، سچی کھانا نہیں کھایا میرا حضور رکھاتی کا، جیسے اللہ کی اطاعت، اللہ کا ماننا، اللہ پر ایمان لانا فرض، ایسی حضور کا جو حضور ماننا اور آپ کی اطاعت کرنا فرض، سمجھو نادان، ہم نے علوم عصری کو، دنیا کے علم کو بہت سیکھا، لیکن شریعت کے علم کو ہم نے نہیں سیکھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو
ہم نے نہیں سیکھا میرے پیاروں. جس محسن کی طفیل زندگی بسر کر رہے ہیں اس محسن کے احسان کا بدلہ تو کیا دیتے, اس کو خوش کرنے کو تیار نہیں. توبہ کرو, توبہ کرو. اور پیارے نبی جی ہیں تو کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو, تمہاری دنیا بھی بھلی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. بڑی کامیابی کو پہنچے. اللہ کے اللہ کی اطاعت کرنے والا اس کا نہیں کیا ہے, جہنم سے دوری اور جنت میں دخول, یہ کامیابی. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگیاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پابند بناؤ. آپ کے طریقے کو کہتے ہیں سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کی ساری زندگی وہ عبادت ہے. جو بھی طریقے اپناؤ گے, جس طریقے کو اپناؤ گے وہ عبادت ہے ہر مومن کے لیے. اس کے خلاف کریں گے تو گناہ ہوگا. اس طریقے کے خلاف کریں گے تو بولو. اور امت اپنی جہالت کی وجہ سے اور رسم و رواج اور عادتوں کی پڑ جانے کی وجہ سے سنت کے چھوڑنے کی پکی عادی ہو گئی. اگر کوئی سنت کا طریقہ بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی بتانے کو طریقہ ہی نہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تمہارے نمونے عمل ہے, اس کو اپناؤ. عبادات کی سنتیں کسی قدر ادا کرنے میں طبیعت چلتی ہے. اگر کوئی مولوی صاحب بتا دے کہ نہیں سنت کے خلاف نماز ایسا ہی ہے, بولوں نہ تو کیسا کروں میں, مان لیتا ہوں. اس میں بھی کم پوری نہیں, اس کا کمال اس میں بھی نہیں ہے, اس میں کمیاں ہیں. وہ تو اللہ چلا رہا ہے, ڈھکن ڈال دیا اللہ نے, چلتا رہا, چل رہی گاڑی. لیکن معاملات, معاشرت اور سنن عادیہ بالکل اثر و خالی ہے, کچھ بھی نہیں زندگی کے اندر. حالانکہ ایسی سیدھا سنتیں ہیں کہ اگر کوئی اپنانا چاہتے کوئی تکلیف نہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی نقصان نہیں. کھانا تو کھا ہی رہے ہو, اس کھانے کو حضور کے طریقے پر کھا لو, ہو گئی عبادت. کیا مصیبت آ گئی تم کو؟ پانی پی رہے ہو تو پینے کے اندر حضور کے طریقے سے کیا مصیبت ہے بتاؤ؟ نفع پوچھو اور حکیموں کیا چاہتے ہیں. اللہ نے جب کہا اس کے اندر نفع تو نفع, اس کے اندر عقل مانے کہ نہ مانے. ہم نے تو حضور کو رسول تسلیم کیا ہے, ہماری طبیعت چلے یا نہ چلے, دل میں آپ کی بات آئے نہ آئے, تو ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. آپ کے طریقوں کو جو سنتوں کو اپنائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا پہلی بات کا نیت کرو آپ نے چلن سنتوں کا کرے, زندگی میں سنتوں کو داخل کرے گا. کون کرے گا؟ پکی بات, ایمانداری کی, جھوٹ کی, کیا بات ہے. مشکات کی روایت, من تمسک سنتی عند فساد امتی فلو اجر مئۃ الشہید. جس وقت میری سنتیں مٹ رہی ہوگی, زمانے کے اندر فساد ہوگا, گناہوں کا بالکل انبار لگ رہا ہوگا, اور میری ایک سنت کو ادا کرے گا, 100 شہیدوں کا سوال تھا. کتنا سوال بولو, 100 سے بولو, 100 شہیدوں تو دیتے کہ نہیں بولو نا, نہیں ہونا, بہت ہی کمائی پوچھ ہے نا تم. چھوڑو آپ بری عادتیں, اپناؤ پیر ندی کے طریقے. دنیا گزر رہی, گزر جائے گی,
لیکن جب ملک الموت آ کر لفظ انگلی رکھی ہے نا پتہ چل جائے گا. اور اگر حضور کو نہیں پہچانا کیونکہ اپنا نے تو پہچانے نہ دو. بہت سے گھروں میں چوری ہو جاتی ہے, عورتیں سامان جمع کرتے رکھتے, مرد کو پتہ نہیں دیتا چوری ہو گئی. جیورات ہے, کپڑے ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ عورتوں کو معلوم, پتہ اتنی گڑی پولیس آتی, بیٹا بھی نہیں ہے, بلائے آؤ بلاؤ سب تشریف لاؤ, یہ تو اپنا نہیں ہے, میرا نہیں ہے, یہ تمہارے چوری کیسی, تمہارے صندوق تمہارے تو ہو گیا تھا. اور بولتی کہ ساتھ میں ملا کیا معلوم, گھر کے پتہ نہیں کچھ نہ ایسا کس وقت ٹوٹا میرا تو انہوں نے کتنی مصیبت سے دیکھی سامان. تو امت کو سنتوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. تبلیغ والے سمجھا رہے یہ سنت یہ سنت نہ ملاتے, تبلیغ والے ہیں جو بٹوں کہاں سے ملتا کیا معلوم, نہیں لا رہے قرآن نہیں لا رہے تمہاری. اب سنو, سنت کے عادی بنو. سننے عادی ہے کہ نہیں, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, بولنے میں, سونے میں, گھر کے معاملات میں, اللہ کی تربیت میں, بیوی بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ رہنے میں, معاملات اخلاقیات میں, عبادت میں, سنتوں کو اپنا. سنتوں کے اپنانے میں, حضور کے طریقے پر چلنے میں تم کو کیا نفع ہوگا؟ ہزاروں نفع ہیں. موٹی موٹی چار باتیں بتاتا ہوں, کریں گے عمل سب آج سے نیت کر لو. سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک, دن رات کے اندھیروں سے دن کے اجالے تک, تنہائی میں علی اعلان, ہر موقع پر, ہر وقت, ہر قسم کی سنت میں علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنے زندگی میں داخل کروں گا. کریں گے سب؟ کون کون کرے گا؟ پوچھیں گے. پڑھے لکھے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, اور جماعت سے چلے گئے 4 مہینے تو پوچھے بنا گیا کہ اتنے سننا معلوم ہو جاتے کہ مولوی صاحب کو بھی دیکھنا پڑتا, کہاں سے لایا ہے تم نے جماعت میں جیسے شکایت پتہ چل جائے. تو حضور کے طریقے زندگی میں لانے کے 4 بڑے بڑے نقطے حضور فرما ہے. ایک روایت اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں, پہلے پکی نیت کر لو تو بتا میں سمجھ جیسے تم ہوا نہیں تھی کیا فائدہ ہے, پتھر پھینکے دیر کو لگے گرے پتھر بھی جائے گا, کریں گے نا عمل سب. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق ہے. دونوں محتاج ہیں کہنے سننے والے تو بلا کر. پہلی بات المحبت فی قلوب البررہ, سنتوں کے اپنانے والا یہ نیک لوگوں کے دلوں میں بڑا محبوب ہوتا ہے. نیک لوگ چاہتے ہیں اللہ والے, یہ کہیں نہیں دکھے ان کو دکھ جاتا ہے, اس میں چمکتا نور ہے بٹے میں, چل رہا ضرور ہے, دکھ رہا سیدھا سادہ آدمی, بولیں گے اور جب خیریت سے کیا کرتے تم, وہ نور سے دیکھ کر پہچان جانا, دور سے پہچان محبت ڈالنا چاہیے نیک لوگوں کے دل. الخوف فی قلوب الفجرہ, فاسق و فاجر اور اللہ کے نافرمانوں کے دل میں خوف ڈال دیتے ہیں. جو سنتوں کے اپنانے والے ہوتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا دشمن, اللہ کا نافرمان یا سنتوں سے اعراض کرنے والا شخص وہ مرعوب ہو جاتا ہے. دیکھو اللہ سے کیسے نفرت کرتے لوگ, ارے اپن بہت باتیں کرتے نہ ہو, ہم سامنے آ گئے وہ بڑی لٹ گئی بول رہے ہو, ٹوٹ جاتا ہوں. حضرت مولانا صاحب خاندان کے پڑھتے ہیں, کرتے ہیں باہر تو دنیا تکتی رہتی ہے, آئے بھائی آزو بازو ہو جاتے. حضرت مولانا انعام اللہ صاحب رحمۃ اللہ جنہوں نے دیکھا ہو دیکھتے کیا روک کیا کہا. ایک مرتبہ کچھ لوگ آگے بہت شدت پسند لوگ مظفر نگر کا استعمال حضرت
بعض لوگ ہم تو ملنا ہے دوسرے لوگ میں تو تم کا آگے مل رہے بابا مجھ سے پوچھنا کیا پوچھنے کا نہیں ہونا متشدد کیا بولے وہ تو ہمارے دل کی بات ہم تم کو نہیں بولتے ہم پوچھیں گے آج کے بعد میں پوچھنا چاہتے تھے وہ جو بھی ہوگا ان کے دل میں اچھی نیت تھی حضرت سے کہا گیا کہاں تو کوئی بات اب چلے گئے حضرت کے پاس جو دے وہ تو پسینہ چھوٹ گیا ارے بولنا کوئی بولنا وہ میں بھوت بند ہو گیا ان کا بھوکری لڑ گئی بولنا کچھ چاہتے بولے کچھ ہاتھ جوڑے اللہ ان کا روب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ایک مہینہ پہلے چلتا اگر مدینے میں ہیں شام والوں کو پتہ چل گیا دوسرے ملک والوں کو پتہ چل گیا تو وہیں ان کو پتہ چل جاتا تھا تو سنتوں کا متبع شخص یہ مخلوق کے درمیان میں محبوب دشمنوں کے درمیان میں مرو یہ مرو ہوگا دشمن اللہ کا نافرمان روبدار بنے گا تیسری چیز السعة في الرزق رزق میں وسعت فراوانی اللہ اس کو بھوکا نہیں مارے پریشان نہیں ہوگا بے چین نہیں ہوگا روزی برکت زندگی برکت سنتوں کو اپنانے والا وہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے حضور کی زندگی اس کی زندگی میں جیسا وہ حالات دنیا سے پریشان نہیں ہوتے تھے وہ تو آخرت کے احوال کو سن کر بے چین ہو جاتے تھے کیا ہو تک کرواتے تھے دوسرا گزر لات مارتے تھے روزی میں برکت اور چوتھی دین میں نقاہت اندر کا میلان دین کی طرف ہوتا ہے اعمال کی طرف شوق رغبت خوشی خوشی کرتا ہے بہت سو کو دیکھا تم نے رمضان کرو گا کیا بولتا ہے اگر رمضان رکھنا ہی پڑتا روزے ہی رکھنا کیوں نہیں کیا ہو گیا مر رہ گیا لوگوں ڈر سے روزہ تو روزہ رکھ لیا پھر تراویح کی نماز حافظ صاحب الحمد للہ سے پڑھاؤ نا اچھا رہتا ہے ہم کہتے ہو حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کو ارے کیا پیارے حافظ صاحب کے ہو 20 منٹ کے اندر بات کرتے رہو ہم کو عشاء تراویح کی نماز سب کتنے منٹ میں 20 منٹ سے بہت اچھا کیا ہے طبیعت نہیں چل رہی عمل کی طرف بیزار ہے جو سنتوں کے پابند ہوں گے ان کا نمازوں میں روزے میں حسن اخلاق میں تلاوت میں ذکر میں مسجد میں رہنے میں دینی ایمانی حلقوں کے بیٹھنے میں مزہ آئے گا طبیعت لگے گی اور اس کے علاوہ طبیعت کو گھبراہٹ اس لیے آج تو نیت کر لو انشاءاللہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق بنائے انشاءاللہ اور وہ طریقے جو زندگی کے اندر ہے موجود اس کو ہم بدل دیں گے کیا کریں گے اس کو بولو اس کو چھوڑیں گے تب تو آئیں گے نا ہو اور اگر یہ ملی چلی حکومت کریں گے تو وہ نہیں دھوتا نہیں نا بابا وہ پلیٹ کے اندر بریانی ہے تھوڑا سا پیشاب بھی رکھ دو پاس میں وہی پلیٹ کے اندر آدھی پلیٹ میں بات تو کیا بولیں گے سڑک گیا کیا مار کی بات اگر تم کھا جاؤ تو چیزیں نہ ہوں ایک ساتھ کیسے جمع ہوں گی وہ غلط باتیں کر رہے تم تو خلاف سنت باتیں فرادی زندگی سنت کی یہ مناسب پوری سر کے بالوں سے بدل دو آج موقع ہے پوری نیت کر کے بدلنا شروع کرنا موت سے پہلے زندگی بجائے غنیمت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا پورا کرتا آج نیت کر رہے کریں گے کم سنتوں پر عمل کریں گے زور سے بولیں داڑھی چہرے پر لباس اپنے بزرگوں کو دیکھ کر ویسا لباس پر سادہ لباس
اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے ان کو دیکھا، ان کو نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، تابعین کبھی تابعین کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نے حضور کو دیکھا، وہ لباس آج تک چلتا ہے۔ اغیار کے لباس ہم خود کہتے ہی ظاہر ہے، تو پھر ہم کیسے اپنا سکتے بتاؤں؟ اچھا ہے، دھیرے دھیرے بدل گئے۔ کوئی مجبوری نہیں دنیا کے اندر، اس رہتی دنیا میں کوئی مجبوری کسی کو اسلام کی نہیں ہے۔ عزم کا پکا ہوا ہے، جتنا پکا ارادہ اللہ اس اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے۔ وقت نہیں میں واقعات بتاتا ہے دور صحابہ کی اور موجودہ زمانے کے بھی، جو جم لے وہ جم لے، وہ بھی جم لے۔ اور ان سنتوں کے عادی بننے کے لیے آسان طریقہ اس سے کوئی ہے نہیں کہ آدمی 4 مہینے اللہ کی راہ میں جائے، مسجد کے ماحول میں رہے، سنتوں کا مذاکرہ ہوتا رہے، اپناتا رہے اور دعوت دیتے رہے میدان کے اندر۔ دعوت سے داعی کو نفع ہوتا ہے، دعوت سے دعوت دینے والے کو نفع ہوتا ہے، یہ پاگل بن جائے گا، یہ بات دل میں اتر جائے گی، بس اتر کے کام بن گیا۔ اللہ مل کے توفیق نصیب اپنے قوم میں